حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگ، قد اظلکم شہر عظیم، کہ تحقیق تم پر سایہ فگن ہو گیا ہے ایک عظمت والا مہینہ۔ جس طرح درخت انسان کو بہت ساری چیزوں سے بچاتا ہے، گرمی، سردی اور دیگر چیزوں سے، فرمایا کسی طرح رمضان بھی مومنوں کو ڈھانپ لیتا ہے کہ تم پر سایہ فگن ہو گیا ہے، یہ کہ تمہیں ڈھانپ لیا ہے۔ اب جہنم کی جو تپش ہے، ان چیزوں سے محفوظ رہو گے۔ فرمایا کہ شہر مبارک، یہ برکت والا مہینہ ہے، یہ ایسا مہینہ ہے جس کے اندر ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وہ کون سی رات ہے؟ وہ لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر عظیم رات ہے اور اس میں اور زیادہ نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ نے اس کے روزے فرض فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ روزے صرف مسلمانوں پر فرض نہیں، اس امت پر فرض نہیں، یہ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھے، لیکن ان کی فرضیت کا طریقہ وہ الگ تھا۔ یعنی جیسے یہ پورا مہینے کا روزے فرض نہیں، رمضان کا خاص مہینہ، اس پہ یہ رات خاص مہینہ نہیں تھا، مختلف ایام کے روزے تھے ان پر، مگر فرض ضرور تھے۔ اب اس کا ایک مقصد بھی بیان کر دیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار۔ اور پھر اللہ نے یہ صرف بیان نہیں فرمایا بلکہ اس کا اہتمام بھی کر کے دے دیا کہ جو ورگلانے والا ہے اس کو باندھ دیا، اس کو جکڑ لیا، نیکیوں کا اجر بڑھا دیا گیا۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ کسی چیز کی اضافے کی طرف یہ بھاگتا ہے، پتہ ہے نا اس کو، بھئی یہاں پر یہ جو چیز ملتی ہے، یہ مثال کے طور پر 100 کرنے 1 پاؤ ملتی ہے اور دوسری جگہ یہی چیز ہے، یہی کوالٹی ہے، ایک سے اچھی کوالٹی میں 100 روپے کے آدھا کلو کی تھی، تو بتائیے انسان کیا کہے؟ پھر بندہ ادھر جائے گا کہ نہیں جائے؟ تو فرمایا کہ نیکیوں کا اجر بڑھا دیا ہے۔ اب نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ کسی طرح گناہ کی طرف لے جانے والا تھا شیطان، اس کو جکڑ لیا گیا، گناہ کا نہشی ہو گیا۔ آپ نے اس کو دیکھا بھی ہوگا، اس کا اثر پورے 11 مہینے تو آپ کو مسجد میں نظر نہیں آتا، وہ اس مہینے میں آپ کو مسجد میں نظر آتا ہے۔ وہ گام، وہ نیکیاں کرتے ہوئے جو پورا 11 مہینے آپ کو دکھائی نہیں دیتا، وہ اس مہینے کے اندر آپ کو وہ نیکیاں، وہ کام کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ وہ اثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے مومنین کے دلوں میں، اور اس کے باوجود کہ اگر کوئی نیکی نہ کرے، گناہ کی طرف ہی لگ کے روزوں کو چھوڑ دے۔ آپ کو پتہ ہے غزوہ بدر کس مہینے میں ہوا؟ اسی مہینے میں ہوا، رمضان المبارک۔ صحابہ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر سخت گرمی میں روزے رکھ کر جنگیں لڑی۔ بعض لوگ تھوڑا سا مشکل کام کرتے ہیں نا، جیسے کہ مضبوط طبقہ ہے یا محنت والے جو کام کرتے ہیں، وہ بہانے کرتے ہیں، یار ہمارا کام بڑا سخت ہے۔ تو ماشاءاللہ رمضان بھی آہستہ آہستہ بڑی ایک اچھے موسم میں آ رہا ہے، گرمی کی شدت نہیں ہوئی اس مرتبہ، بہت اچھا موسم ہے۔ خصوصاً جب گرمی کے ایام ہوتے ہیں تو یہ بہانے کرتے ہیں۔ اور میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے، جس کو رکھنے ہیں نا وہ شدت میں بھی رکھے گا، گرمی کی شدت، اور جس کو نہیں رکھنے وہ اب سردیوں کے اندر روزے آتی وہ تب بھی چھوڑ جاتا، کوئی نہ کوئی بہانہ بنائے، کری بیماری کا، کیا اصل اس کی طبیعت کے اندر فتور ہے۔ تو جس نے رکھنے ہیں وہ پھر بہانے نہیں تلاش کرے گا۔ یہاں پر ایک امتحان بھی ہے لوگوں کا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں فرما دی، نیکیوں کا اجر بڑھا دیا، شیطان کو جکڑ دیا، پھر بھی بندہ اگر وہ نیکیوں کی طرف نہیں آتا، گناہوں ہی کی طرف لپکتا ہے، تو پھر اس سے مواخذہ تو ہو